چاہتا ہوں امت سے کہ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ پڑھانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جو احباب مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا خیال آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا جو بچہ، آپ کے خاندان کی جو بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے، اس بچی اور اس بچے کا خیال آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بستی کے جو بچے، آپ کے بستی کی جو بچیاں مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا خیال آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بچے مدرسوں میں پڑھ کر عالم بن چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، حافظ بن چکے ہیں، ان کی حالت خراب ہے تو آپ اپنے خاندان کے حافظ اور اپنے خاندان کے عالم کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بستی کے حافظ اور اپنے بستی کے عالم کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اب میں آپ کو آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ آپ کے مسجد کے مؤذن، آپ کے مسجد کے امام کی معیشت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کپڑوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے گاڑی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرا امت سے سوال ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ صحابہ اکرام جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا؟ صحابہ اکرام جب حدیث پڑھ رہے تھے تو ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا؟ وہی صحابہ اکرام جو مارکیٹ میں کاروبار کر رہے تھے، وہی صحابہ اکرام جن کے باغات تھے، وہی تو لالا کر صحابہ اکرام کو دیا کرتے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 29ویں قسط 29th پارٹ انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ آج کے خطاب میں اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں بات ہوگی، ساتھ میں مدارس اسلامیہ اور مدارس دینیہ کا کیا کردار ہے اور لوگوں کا اس کے تئیں کیا برتاؤ ہے، اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے معلم بنا کر بھیجے گئے، اخلاق کو درست کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، زندگی کے ہر گوشے میں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی بتایا، فعلاً بھی بتایا، یعنی کہہ کر بھی بتایا کہ یوں اور یوں کیا جائے، اور باضابطہ کر کے بھی بتایا کہ اس طرح کی زندگی گزاری جائے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کو بتایا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بتایا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سکھلائی، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریاں نبھانا سکھلایا، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق بتائے، جہاں اولاد کے حقوق بتائے، وہیں میرے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر بھی کام کیا، ایجوکیشن پر بھی کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احکامات بتائے کہ قرآن کے کیا احکامات ہیں، شریعت کے کیا احکامات ہیں، کون سی چیز کس وقت کتنی ہوگی اور کتنی ضروری ہوگی، نماز کس انداز سے پڑھی جائے گی، زکوٰۃ کس انداز سے دیا جائے گا، صدقہ خیرات کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، روزوں کے کیا مسائل ہوں گے، یہ تمام مسائل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہم اصحاب صفہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، دین کا 80% 80% جو مسائل ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصحاب صفہ کو نہیں جانتے، صفہ کیا چیز ہے اس کو نہیں جانتے، کس انداز سے صحابہ اکرام نے تعلیم حاصل کی وہ نہیں جانتے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز جیسا کہ چل رہی ہے،
ہجرت کا زمانہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے معیشت کو، صحابہ کرام کے گھروں کو، صحابہ کرام کے رہنے سہنے کو مضبوط کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انصار کو حکم ہوا کہ وہ مہاجرین جو صحابہ کرام ہیں ان کو اپنا بھائی مانیں، اپنے گھر میں حصہ دیں، اپنے کاروبار میں حصہ دیں، اپنے جائیداد میں حصہ دیں، اور صحابہ کرام نے یہ کر دکھایا۔ اس طرح کی مواخات ہوئی کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ کسی میں دل نہیں ہے، کسی میں جگر نہیں ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کر سکیں کہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں تھے انہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجر صحابہ کرام کو کسی نے اپنا بھائی بنایا، کسی نے اپنا وارث بنایا، کسی نے اپنے بچوں کو ان کے بچوں میں تقسیم کر دیا، کسی نے اپنے کاروبار کو ان کے کاروبار میں تقسیم کر دیا۔ کل ملا کر وہاں رہنے سہنے کا جو معاملہ تھا، گھر بار کا جو معاملہ تھا، کاروبار کا جو معاملہ تھا، شادی بیاہ کا جو معاملہ تھا، بھائی بہن کا جو معاملہ تھا، یہ سارے معاملے کنفرٹ زون میں آ چکے تھے، سب اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے۔ اب دوست تو باری تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو اکٹھا کرنے کی، اب باری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کے مطلب کو اور اس کے معانی کو باضابطہ اخذ کرنے کی، اس کو محفوظ کا اور سیو کرنے کی بات تھی۔ تو چند صحابہ کرام نے اس کا بیڑا اٹھایا اور صحابہ کرام نے ایک مثال قائم کر دی۔ صفہ، عام طور سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ صفہ کا ایک چبوترا ہے، اصل میں صفہ ایک سائبان کو کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے ایک سمت میں مشرقی سمت کہا گیا ہے، بعض نے مشرقی اور شمالی سمت کے درمیان کا حصہ کہا ہے۔ ایک سائبان تھا، ایک پردہ تھا جو بنا ہوا تھا جس کے نیچے سایہ ہوا کرتا تھا۔ تو کچھ صحابہ اکرام وہاں بیٹھنے لگے اور اپنی زندگی کو وقف کرنے لگے۔ ان کا انٹینشن یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے، جو ارشاد فرمائیں گے ہم اس کو محفوظ کریں گے، ہم اس کو یاد کر لیں گے، ہم اس کو لکھ لیں گے، تاکہ رہتی دنیا تک یہ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم اور قرآن کریم کا جو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ محفوظ رہے۔ آج ہم اور آپ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جو احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ہمارے سامنے جو مسائل ہیں ان مسائل کا 80% حصہ وہ تھا جس کو صحابہ اکرام نے، اصحاب صفہ نے محفوظ کیا تھا۔ ان کے تعداد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیک وقت میں 70 سے 80 لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پورے جو فارغ وہاں سے ہوئے، جتنے لوگوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، ان کی تعداد تاریخ میں 400 بتائی جاتی ہے۔ 400 لوگ تھے، 400 طلبہ تھے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو وہاں پر وقف کر دیا تھا۔ میں اصحاب صفہ کے ان جیال، ان نفوس قدسیہ کو آج کے مدارس کے طلباء سے ایک حد تک جوڑنے کی کوشش کروں گا، اور اس وقت اصحاب صفہ کے ساتھ صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ کیا تھا، اور آج ہمارا مدارس کے لوگوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کو بھی میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق لینا ہے۔ اصحاب صفہ کا جو واقعہ آج چلے گا وہ ضرور چلے گا، بڑی زور و شور سے چلے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، اصحاب صفہ جو تھے، 70 سے 80 جو صحابہ اکرام تھے، انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ گویا کہ جس طرح آج کے طلباء، آج کے دینی مدارس کے طلباء اپنے آپ کو گویا کہ مدرسوں میں دینی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بچے کو حافظ، عالم اور مفتی بننے کے لیے کم سے کم 15 سال لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 18 سال لگتے ہیں، اس کو وہاں پر تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام جو اصحاب صفہ میں موجود تھے وہ اس نہج سے تھے، وہ اس انداز سے تھے، وہ اس انٹینشن سے تھے کہ ان کو ابھی کچھ کرنا نہیں ہے، صرف ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے، صرف ان کو تعلیم حاصل کرنا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، کوئی صحابی ایسے تھے جن کے کاروبار کئی ملکوں میں چلتے تھے۔ صحابی کچھ ایسے بھی تھے جن کے محلات، جن کے گھر کئی ملکوں میں موجود تھے، ان کے پاس بینک بیلنس بہت تھا، ان کا کاروبار بہت زیادہ تھا۔ آپ کو جاننا چاہیے، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہت بڑی تاجرہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر خاندانی تاجر تھے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اس سب ماحول کے باوجود کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا، اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا، اور وہ صفہ پہ آ کے رہ جاتے تھے۔ وہاں پر ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ان کا وہاں پر رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ سب سے پہلا ریسیڈنشیل ہے جو دنیا کے اندر قائم ہوا تھا، یہ سب سے پہلا ہاسٹل تھا جو دنیا میں قائم ہوا تھا، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کیا تھا، جس کے اسٹوڈنٹس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے۔ وہاں پر لوگ آتے اور اپنے آپ کو وقف کر دیتے، 24 گھنٹوں کے لیے وہیں وہ رہ جاتے۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ان کی کیسی حالت ہوا کرتی تھی۔ یہ بات غلط ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف غریب صحابہ ہوا کرتے تھے، وہاں پر مالدار صحابہ بھی تھے لیکن گنے چنے تھے، لیکن اکثر جو صحابہ اکرام تھے غریب تھے۔ وہ غریب کیوں ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ تعلیم حاصل کرنا اپنے آپ کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کو انہوں نے وقف کر دیا تھا اپنے آپ کو۔ وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، وہ تجارت نہیں کرتے تھے، وہ باغ اور باغبانی وہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر پڑ گئے تھے۔ ان لوگوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بعض صحابہ ایسے تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے اپنی باری لگوائی تھی۔ دو دوست ہیں تو ایک دوست ایک دن کاروبار کریں گے، ان کے جو دوسرے دوست ہیں وہ یہاں پر اصحاب صفہ کے ساتھ رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں گے۔ ویری نیکسٹ ڈے پھر جو تعلیم حاصل کر رہے تھے وہ مارکیٹ جائیں گے، اور جو مارکیٹ میں تجارت کر رہے تھے وہ یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے۔ یوں بعض صحابہ اکرام نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن اکثر صحابہ اکرام صفہ کے اندر ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام صحابہ اکرام خود کیا کرتے تھے۔ اس صاحبان کے پاس، اس صفہ کے پاس ایک رسی باندھ دی گئی تھی، دونوں ستونوں کو ایک رسی باندھ دی گئی تھی۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا تھا کہ جس کے پاس بھی باغ ہے، جو بھی اپنے باغ کے اندر سے کچھ نہ کچھ وقف کرنا چاہتا ہے، وہ اصحاب صفہ کے لیے لائے اور یہاں پر کھجوریں لگا دے۔ تو لوگ لاتے، کچی پکی کھجوریں لگاتے، تو اصحاب صفہ جو تھے اس سے گرنے والے یا پھر اس سے جھڑا کر لوگ کھجور کھاتے اور اس سے اپنا پیٹ بھرتے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام جو لا کر رکھتے تھے ہمیشہ وہاں پر کھجور ہوا نہیں کرتے تھے۔ ان احباب کے کھانے پینے کا انتظام ایک اور یہ تھا کہ جب ان پر حدیث مبارکہ میں، تاریخ کی کتابوں میں اس بات کو غور کریں، یہ لفظ ملتا ہے کہ 2-3 دن کے فاقے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے کہ یہاں جو اصحاب صفہ صحابہ ہیں ان کو اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ان کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں اور کھانا کھلا دیں۔ میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، 2-3 دن کے فاقے کے بعد یہ اعلان ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے، اس لیے کہ صحابہ اکرام کی حالت اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی کہ اصحاب صفہ کو روزانہ وہ لے کر جاتے اور اپنے گھر پہ کھانا کھلاتے، لیکن جب اعلان ہوتا تو صحابہ اکرام اپنے ساتھ کوئی 1 صحابی کو، کوئی 2 صحابی کو، کوئی 3 صحابی کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے اور جو کچھ ان کے پاس ہوتا وہ کھانا کھلاتے اور بھیج دیتے۔ ایک نام آتا ہے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے مالدار تھے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب اعلان ہوتا تو وہ بیک وقت 70-80 صحابہ اکرام کو ساتھ لے جاتے اور ایک وقت کا کھانا کھلا کر وہ واپس بھیج دیتے۔ لیکن دوستو، اتنا زیادہ فقر و فاقہ ہوا کرتا، صحابہ اکرام بتاتے ہیں، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو یوں جاننا بھی ضروری ہوگا کہ ہر حدیث کی کتاب کے ہر پنے میں، ہر صفحے میں، ہر پیج میں ان کی حدیث موجود ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ جو روایتیں کیے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ گر جاتے تھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں وہ گر جاتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو چکر آنے کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری ہے، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں گر جاتا تھا۔ لوگ تو یوں سمجھتے تھے لیکن میں بھوک کی وجہ سے گر جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے تعلیم حاصل کی اس مصیبت میں پڑھ کر بھی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 دن ہو گئے 4 دن ہو گئے کھانے کو کھانا نہیں ہے اور کھجور بھی میسر نہیں ہے، تو میں کیا کرا، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اس بہانے سے کہ میں ان سے کچھ پوچھ لوں، ایک آیت کے بارے میں پوچھ لوں۔ انٹینشن میرا یہ تھا کہ وہ میری حالت کو دیکھیں، وہ میرے چہرے کو دیکھیں کہ میں 2-3 دن سے بھوکا ہوں اور مجھے کچھ کھلا دیں۔ وہ صحابہ ایسے غیور تھے، وہ صحابہ ایسے اپنے آپ میں اتنی نفس کو مارنے والے اور اپنی عزت کو اتنی بچانے والے تھے کہ 2-3 دن کا فاقہ ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہہ نہیں پا رہے کہ میں 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، مجھے کچھ دے دو، بلکہ وہ اس بہانے سے گئے کہ میں ایک آیت پوچھ لوں، آیت کا مطلب پوچھ لوں۔ حضرت ابو بکر میرے چہرے کو دیکھیں، میرے جسم کو دیکھیں، میں کمزور ہو چکا ہوں اور وہ مجھے کچھ کھلا دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانسنٹریٹ پورا اس آیت پہ تھا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ پر توجہ نہیں دی، وہ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے وہ آیت کا مطلب بتا دیا اور بھجا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا اسی انٹینشن کے ساتھ کہ شاید وہ مجھے دیکھ لیں، میری بھوک کی حالت کو دیکھ لیں اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے آیت کا مطلب بتا دیا اور مجھے بڑھا دیا، انہوں نے غور نہیں کیا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بھوکا ہے، بہت دن سے بھوکا ہے، یہ تڑپ رہا ہے بھوک سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پینے کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے جو ایک صحابی نے بھیجا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی کہ چلے اب مجھے ایک پیالہ پینے کو ملے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور سارے تمہارے ساتھیوں کو لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، ارے ایک پیالہ ہے، اگر وہ مجھے دے دیتے تو میرا حلق کچا ہو جاتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم بجا لانا ضروری ہے۔ جا کے وہ سارے صحابہ کرام کو بلا کے لائے جو اصحاب صفہ پہ تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 70 سے 80 لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے، سارے آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تو میں سمجھا کہ میرے کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب کو پلانا شروع کر دو۔ ان کی تو اور زیادہ حالت خراب ہو گئی اور یہ سمجھ گئے کہ اب تو میرے کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ایک معجزہ تھا جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب صحابہ اکرام کو پلایا گیا تو سارے صحابہ اکرام جو 70-80 تھے سب لوگوں نے پیا، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ مجھے بتانا یہ تھا کہ صحابہ اکرام دو دو دن 3 دن بھوکے رہ کر صحابہ اکرام نے یہ تعلیم حاصل کی جو ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، جو ہمارے سامنے احادیث مبارکہ موجود ہے، جو ہمارے سامنے جو مسائل موجود ہیں، ان مسائل کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے بڑی جد و جہد کی، بڑی پریشانیوں سے انہوں نے یہ کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتے ہیں میں نے 70 سے زائد صحابہ کو ایسا دیکھا جن کے پاس چادر ایک تھی پہننے کے لیے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا ایک چادر اوڑھی جاتی تھی اور ایک چادر تیبن کی طرح باندھی جاتی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اصحاب صفہ میں سے میں نے 70 سے زائد صحابہ اکرام کے پاس میں نے دیکھا کہ ایک ہی چادر موجود تھی اور اس چادر کو گردن میں باندھ دیا کرتے تھے، تب بھی بعض صحابہ کو وہ پنڈلی تک پہنچتی تھی چادر، بعض صحابہ کے ٹخنوں تک پہنچتی تھی۔ جب ان کو بیٹھنے کی ضرورت پڑتی، جب ان کو سجدہ کرنے کی ضرورت پڑتی تو انہیں سمیٹنا پڑتا، اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے اس کو پکڑ لینا پڑتا، تب ان کا جسم ڈھکا جاتا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے جو تعلیم حاصل کی، اس قسم پرسی کے ساتھ صحابہ اکرام بھوکے رہتے ہوئے، گویا کہ اپنا بدن چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں، ایسی حالت میں صحابہ اکرام نے اس تعلیم کو حاصل کیا اور ہم تک بھیجا اور ہم تک اس کو محفوظ رکھا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے اصحاب صفہ کے اس ایکٹیویٹیز سے ہمیں کیا سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا دھیان مدارس کی طرف کیوں نہیں ہے؟ میں واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے مدرسوں میں کیوں نہیں جاتے، ہمارے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا کیوں نہیں چاہتے،
ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اپنے بچوں کو حدیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کروانا کیوں نہیں چاہتے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں امت سے کہ اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے، آپ پڑھانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن جو احباب مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا خیال آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا جو بچہ، آپ کے خاندان کی جو بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے، اس بچی اور اس بچے کا خیال آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی بستی کے جو بچے، آپ کے بستی کی جو بچیاں مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا خیال آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بچے مدرسوں میں پڑھ کر عالم بن چکے ہیں، مفتی بن چکے ہیں، حافظ بن چکے ہیں، ان کی حالت خراب ہے، تو آپ اپنے خاندان کے حافظ اور اپنے خاندان کے عالم کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے بستی کے حافظ اور اپنے بستی کے عالم کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ آپ کے مسجد کے مؤذن، آپ کے مسجد کے امام کی معیشت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے گھر کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کپڑوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ان کے گاڑی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرا امت سے سوال ہے، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ صحابہ اکرام جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا؟ صحابہ اکرام جب حدیث پڑھ رہے تھے تو ان کی ضرورتیں کون پوری کر رہا تھا؟ وہی صحابہ اکرام جو مارکیٹ میں کاروبار کر رہے تھے، وہی صحابہ اکرام جن کے باغات تھے، وہی تو لالا کر صحابہ اکرام کو دیا کرتے تھے، وہی تو لالا کر کھجوریں لٹکایا کرتے تھے جس سے وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور اسی میں وہ مست ہے۔ میں آج امت سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مدارس کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ یہ بات ضرور ہے کہ بعض غلط لوگوں نے مدارس کو بدنام کر دیا، یہ بات حق ہے کہ بعض چندہ خوروں نے چندہ کھا کر مدارس کو بدنام کر دیا، اچھے سوسائٹیز کو برباد کر دیا، اچھے مساجد کے کمیٹیوں کو برباد کر دیا، لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا۔ میں بات اس لیے یہاں سے اٹھایا کہ آپ کے خاندان کا جو حافظ ہے، جو عالم ہے، اس کی فکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ ان نون پرسن کو تو آپ نہیں جانتے، اس کی میں بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں آپ کے اپنے خاندان کے حافظ اور عالم کی۔ میں آگے بڑھ کر بتاؤں، میں بات کرتا ہوں آپ کے فیملی کے حافظ اور عالم کی۔ ایک لڑکا، ایک گھر کا ایک فرد ڈاکٹر ہے اور گھر کا ایک فرد انجینئر ہے اور اسی گھر کا ایک فرد حافظ یا عالم ہے، تو آپ دیکھ لیجئے ان تینوں کے لائف سٹائل کو، آپ دیکھ لیجئے۔ وہ بچہ، اس کا بھائی، ایک مفتی کا بھائی، ایک عالم کا بھائی جو کروڑ پتی ہے، جو لکھ پتی ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ اپنے بھائی کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنے بھائی کے بچوں کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو دور جانے کو نہیں بولتا، آپ اپنے بستی کے حافظ اور عالم کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا خیال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے اور اعلان فرماتے رہتے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ خود قرآن کریم نے بھی سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس طرح کے لوگوں کو لوگ یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، اپنے آنکھ بند کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے پاس کچھ بھی ہوگا، لیکن آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، آپ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ کریں، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو آخری بات بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اس وجہ سے کہ معیشت اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اکنامک علماء کی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مدارس کے اندر لوگ اپنے بچوں کو ڈالنا بند کر دیے ہیں۔ اس پہ میں نے مفصل ایک مرتبہ بات کی تھی، تفصیل سے میں نے ایک جمعہ میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اس وجہ سے کہ ان کی اکنامک اچھی نہیں ہے، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالنے سے رہے۔ اب حالت یہ ہے کہ صرف 1% لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مدارس میں ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے علماء اور حفاظ کی کمی انشاءاللہ کچھ سالوں میں بہت کم ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی آج حکومتیں بھی مدارس پر آنکھ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو تب ایسے حالت میں آج آرٹیکلز آ رہے ہیں، آج ویڈیوز ایسے آ رہے ہیں، ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے مدرسوں پہ انگلی اٹھا رہے، مدرسوں کو بند کروانے کی بات کر رہے۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ وہ مدارس جہاں سے قرآن محفوظ ہے، وہ مدارس جہاں سے حدیث محفوظ ہے، وہ مدارس جہاں سے پیدا ہونے والے، جہاں سے فارغ ہونے والے آپ کی اولاد کی کان میں اذان دیں گے،
آپ کے جنازوں میں نماز پڑھائیں گے، آپ کے بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں گے، اللہ سے مانگنا سکھائیں گے، آپ کی عزت کرنا آپ کی اولاد کو سکھائیں گے۔ ایسے بچے اگر پیدا ہونا بند ہو جائیں، ایسے مدارس اگر بند ہو جائیں یا پھر خستہ حالت میں پڑھیں، اور ابھی تک تو 1% پہ آ گیا اور نیچے اگر پرسنٹیج آ جائے تو آپ بتائیے انسانیت کہاں باقی رہے گی، اسلام کہاں باقی رہے گا، دین کہاں باقی رہے گا؟ آج ہمارے گھروں سے دین ختم ہو چلا، آج ہماری نگاہوں سے دین ختم ہو چلا، آج ہماری زبان سے دین ختم ہو چلا، آج ہماری زندگی سے دین ختم ہو چلا، آج ہماری بستیوں اور خاندانوں میں دین باقی نہیں ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوگا تو میرے دوستو ہمارے نام بھی بدل دیے جائیں گے، ہمارے تذکرے بھی ختم ہو جائیں گے، اور دین اللہ رب العزت ہمیں ختم کرنے کے بعد اللہ کا وعدہ ہے اگر تم دین پر نہیں چلو گے، اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، اگر تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو نہیں مانو گے تو دوسری قوموں کو میں کھڑا کر دوں گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یورپین کنٹریز میں، آپ دیکھ رہے ہیں دین کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج جس آسانی سے ہم نماز چھوڑتے ہیں وہ لوگ نہیں چھوڑتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے ایکٹرز ہیں جو دین قبول کر رہے ہیں اور دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ثنا خان کو بھی آپ جانتے ہیں، عامر خان کو بھی آپ جانتے ہیں۔ ان لوگوں نے بعض دفعہ ایسے کام کیے ہیں جو اچھے تعلیم والے، اچھے عبادت کرنے والوں سے نہیں ہوتے۔ تو یہ اسی آیت کا مطلب ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو دوسری قوم کو میں لاؤں گا اور ان سے میں کام لوں گا۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو آپ سے آخر میں گزارش یہ ہے، اصحاب صفہ کے صدقے سے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ بلتی کرنا چاہتا ہوں، علماء کی قدر کریں، مدارس کی قدر کریں، اپنی اولاد کو مدرسوں میں لے جا کر شریک کریں، انہیں عالم بنائیں، انہیں حافظ بنائیں، انہیں مفتی بنائیں، انہیں دین کا داعی بنائیں۔ کوشش کریں، ایک گھر سے ایک عالم ہونا ضروری ہے۔ کچھ زمانے پہلے ایسا تھا، ہر گھر سے ایک نہ ایک حافظ ہوا کرتا تھا، لیکن آج میں بڑی جو ہے تکلیف کے ساتھ میں کہوں، آج ہمارے گھروں میں بھی میں باضابطہ یہ بات کہوں، آج کوئی حافظ اور عالم بھی نہیں چاہ رہا کہ اپنی اولاد کو حافظ یا عالم بنائے۔ اس کی وجہ آپ ہیں، اس کی وجہ آپ اس لیے ہیں کہ آپ نے ان کی تنخواہیں بہت کم کر دی ہیں، انہیں ہمت نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا MD بنے، ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ صرف ڈاکٹر نہ بنے بلکہ وہ MD بنے، ماسٹرز کر لے۔ اسی طرح سے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ کما سکے۔ آج ہم علماء، میں ایک عالم ہوتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جبکہ یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو صاف بتا دوں، آج ہماری برادری کے لوگ بھی، بہت سارے لوگ جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیٹ پلنا مشکل ہے، ان کے لیے کوئی اکنامک نہیں ہے، 0 سناٹا ہے وہاں پر۔ اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ اپنے حساب سے آپ کے خاندان کے جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، ان کو ہدیے پیش کریں۔ ان کو ضرورت نہ پڑے ادھر ادھر جانے کی، آپ ان کی تکفلی کے لیے کافی ہو جائیں، آپ ان کے لیے کافی ہو جائیں۔ اگر یہ ہوگا تو پرسنٹیج بڑھے گا، لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں ڈالیں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اور گھٹتے اتنا معاملہ ہوگا کہ دین ختم ہو جائے گا اور اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیم کی قدر کرنے اور علماء، حفاظ اور طالبان علوم نبوت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب